الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بیٹے روشنی بند کر لو میرا پتر تے نالے ایڈے اوکھے ہو نا میں تواڈے سامنے جو بیٹھا روشنی سونیا بند کر لا اللہ دیتے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ وحدہ لا شریک کریم آقا دے وسیلہ جلیلہ نال پیارے آقا دے ذکر پاک دی عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر سونا اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال ساڈے پیارے بھائی عزت مآب قبلہ حکیم صاحب نے عظیم و شان محفل پاک دا انتظام اہتمام فرمایا ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دن اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے آپ سب حضرات واسطے مجھ گناہگار واسطے اور بالخصوص میزبان واسطے اپنی رحمت دے نال کامیابی دا سبب بنائے ایک دعا سارے ساتھی ہن بھی منگو اور جب تک زندگی دے ساں باقی نے اس دعا نو ہمیشہ منگدے رہو وہ دعا ہے کہ اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے جس بندے دا خاتمہ ایمان اتے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا پریا بھی اسے بندے دا توڑ چڑھیا منزل اتے بھی او خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے وچ آئی جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی سارے باعزت ساتھی آقا دے سارے غلام درد دل نالے دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا کردار نہ ویکھے ساڈا نام اعمال نہ ویکھے
اپنا بندہ سمجھ کے اور اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے سونا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی ساریاں دی اخیر بہترین بنا دے۔ جڑے ساتھی ذہنی طور روحانی طور اس محفل پاک دے اندر تشریف فرماؤ، یہ بھی دعا منگو کہ اللہ قیامت والے دن عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، صرف اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم نال جویں اس دنیا اتے ساڈے پردے او سونے نے کجے نے، ساڈے عیب وہ ایک دوسرے دے سامنے کھلن نہیں پیا دیندا، قیامت والے دن بھی اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اپنے فضل و کرم نال بغیر حق و حساب تو سانو مقام جنت عطا فرمائے۔ تساں زیارت فرما رہے ہو محفل پاک دے اندر اور برسر ممبر ساڈی جماعت ساڈے عقیدے دے نہایت ہی قابل عزت قابل احترام علماء تشریف فرما نے، جس کریم آقا دا ذکر خیر سننے واسطے اسا اس محفل پاک وچ حاضر ہاں، سنانے واسطے حاضر ہاں، اس آقا دے خاندان دے وچوں سونے سید زادے بھی اج دی اس محفل پاک وچ تشریف فرما نے۔ ساڈی یہ ساریاں دی خوش نصیبی ہے کہ ساڈے حصے دے اندر آقا دی ہر نسبت دا احترام الحمدللہ رب العالمین سونے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مجھ گناہگار تو پہلے خطیب الاسلام عزت مآب آل نبی صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب انہوں دا بڑا عظیم و شان خطاب لاجواب اساں سارے ساتھیاں نے بڑی عقیدت نال اور بڑی محبت نال سننے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ یہ دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، گھر والا جویں گھر دی گل بیان کر سکدا ہے وہ دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دا ہی حکم سی کہ حکیم صاحب چاہندے ہیں کہ میں گناہگار اج دی اس محفل پاک وچ حاضر ہواں، میرے نال وعدہ کیتا گیا کہ اساں تینوں آقا دے غلاماں دی انشاءاللہ زیارت کرنے دا موقع عطا کریں گے۔ سادے سادے انداز وچ چند گلاں اللہ دی توفیق نال جناب دے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ قرآن پاک دے جڑے سونے لفظ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں لفظاں دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی زبان دا ذکر خیر فرمایا ہے۔
دو طریقے تقریر کرنے دن. ایک طریقہ ہے کہ اپنی گل سنائی جائے. اس دور دے اندر اس گئے گزرے دور وچ آقا دا ذکر خیر سناونا بہت بڑے مقدر دی بات ہے اور یہ بڑا اعلیٰ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف گل سنائی نہ جائے بلکہ گل سمجھائی جائے. سرکار دے جڑے عاشق کھڑے نے میں انہاں دی بارگاہ چ اپیل کراں گا کہ اگر وہ بھی تشریف رکھن بیٹھ جان تو مینوں بڑی خوشی ہے تاکہ کام ساڈا ذرا سادہ جہا ہے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا. پھر میں ایک دو گلاں پیش کراں گا. بیٹا اینوں میرا پتر تنگی نہ دے آ بھر رہے پائی تانوں دے دے گا نہ تنگ کرو مینوں تسی جیب چ پاؤ. ایک تے بھائی جتنے تساں باعزت دوست بیٹھے ہو کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے میرے ال ویکھو. دوسرا نعرہ میں جتھے تانوں عرض کراں گا پھر لگائیو تاکہ ایک تے ٹائم کافی ہو گیا ہے تے ایک میرا اگے والا ذہن نہیں مینوں تقریر بھلدی ہے. تسی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ میں جناب نو ایک دو گلاں سنانا تے تسی ذرا محبت نال سنو گے تے جس طریقے نال میں سناواں گا وہ انشاءاللہ تانوں یاد ہو جان گیاں جے تساں ذہنی طور حاضر رہے. تے میں ویکھ رہا بھی تسی بیٹھے ہو لیکن توجہ کئی بندیاں دی سجے کھبے ہوندی ہے. اس بات دی ذرا تکلیف ہے. سادات دا چہرہ ویکھو مرکز دی طرف ویکھو تے سجے کھبے کیوں پویندے ہو بھائی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی زبان مبارک دا ذکر خیر فرمایا ہے. اللہ فرماؤں ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. ایدا مفہوم ایدا مقصد ایدا لب لباب انج بندا ہے. اللہ فرماؤں ہے کہ میرا جڑا محبوب ہے اپنی مرضی نال اپنے پاک لباں نوں جنبش ہی نہیں دیندا. اے اپنے پاک لباں نوں کھولدا ہی نہیں جب تک میں سونے رب نال میرا محبوب صلاح نہیں فرما لیندا. یہ میں دا مفہوم بیان کیتا ہے لفظی ترجمہ نہیں. زبان تیری بھی ہے زبان ایس گناہگار دی بھی ہے جڑا تواڈے نال گفتگو پیا کردا ہے تے زبان ساڈے پاک آقا دی بھی ہے. ساڈی زبان وچ اور ساڈے کریم آقا دی زبان وچ اتنا فرق ہے. مثال تے بندی ہے کہ زمین و آسمان دا فرق ہے سمجھان واسطے تے زمین و آسمان والے فرق دی مثال دینا بھی غیر مناسب ہے. لفظ ہی کوئی نہیں. کتھے عام بندے دی زبان تے کتھے اس محبوب دی زبان جڑا اللہ دے قاصد تو بغیر اپنے لباں نوں کھولے ہی نہ. زبان ساڈی بھی ہے اور جڑی ساڈی زبان ہے یہ ایسی زبان ہے کہ دے وچوں جو دل چاہندا ایسا منہ چوں کڈ دنے ہیں. حالانکہ اللہ دے پیارے بندیاں نے اللہ دے نیک بندیاں نے روحانی بابیاں نے فرمایا ہے کہ بھئی اللہ والیو زبان دا غلط استعمال نہ کرو. زبان نو فضول نہ بولو. پہلے گل نو تولو تے پھر منہ وچوں بولو.
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਖਲਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਮਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹਨਤੀ ਬਣਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ का दस ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। ਜਿਸ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਐ ਮੇਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾलो, ਐ ਮੇਰੀ ਉਮਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ। फरमाया 2 चीज़ां दा मेरे नाल वादा कर ते मैं तेरा नबी हो के तेरे नाल वादा पिया करना कि जन्नत मैं मुहम्मद कोलों लै लवी। वासव अली वासव एक बाबा गुजरिया है, एक रूहानी बंदा गुजरिया है, एक अच्छा इंसान गुजरिया है, सूफी बंदा गुजर गया है। उन्हें फरमाया, वो फरमाते हैं कि जुबान विच हड्डी कोई नहीं। वासव साहब फरमाते हैं जुबान विच हड्डी कोई नहीं। गल एक बारी मैं फिर लग्या कहन ते एक बारी फिर कवांगा, फिर कवांगा, फिर कवांगा। मेरा तरीका एक गल समझानी है, जुबान विच हड्डी कोई नहीं। बाबे आंदे ने जुबान विच हड्डी कोई नहीं, चेक कर लो, कोई नहीं हड्डी। अगली गल मैं छोरां वास्ते नहीं करनी, बालां वास्ते नहीं करनी, दनावां बंदियां वास्ते करनी है। मजमे विच बैठे ढेर सारे बंदे होंदे ने, गल समझण वाला कोई कोई हुंदा है। जिवें गल सुनाउणा एक फन है, इवें गल नूं सुनना भी एक फन है। वासफ फरमांदे ने जुबान विच हड्डी कोई नहीं, लेकिन वासफ अली आंदा कि जुबान दा गलत इस्तेमाल ना करी। क्यों? फरमांदे ने इहदे च हड्डी कोई नहीं, लेकिन ये हड्डियां तुड़ा दिंदी है। ये है तेरी मेरी जुबान, ये है मेरी जुबान ते तेरी जुबान। चलो एक छोटी जी होर गल करने हैं। रात नूं महल्ले विच एक बाडी गार्ड खलो के पहरा दे रहा होवे, एक बाडी गार्ड ते पूरा महल्ला आराम दी नींद सौंदा है। वो समझदा है कि अज रात बाहर बाडी गार्ड खलोता है, कोई चोर हमला नहीं कर सकता, अज असां गैर महफूज नहीं बल्कि महफूज हाँ। बंदे आराम दी नींद सौंदे ने। पिंडां दे अंदर देहातां दे अंदर ठिकरी पहरा लग्या हुंदा है। ठिकरी पहरा लग्या होवे ते पूरा पिंड, पूरा गांव, पूरा चक आराम दी नींद सौंदा है कि बाहर ठिकरी पहरा है। एक बाडी गार्ड खलोता होवे, बंदे सुकून दी नींद सौंदे ने। पिंड विच ठिकरी पहरा होवे, बंदे सुकून दी नींद सौंदे ने। तन्हाई विच बह के मेरी इस गल उत्ते गौर फिक्र करके, जुबान एडी खतरनाक चीज ते है ना कि अल्लाह ने 32 दंदां दा पहरा लाया। शाह साहब किबला दा
ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਗੋਧੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੰਡ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛਟਾਂਕੀ ਦੀ ਏ, ਸਿਰ 3.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛਟਾਂਕੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੋ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਨਾ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠਿਕਰੀ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਐਡੀ ਔਤਰੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਿਬਲਾ 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕੋ 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਇਜਤਮਾ 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ? ਬੋਲੋ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਸਾਰੇ। ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਆ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੁਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਈ 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। یا اللہ ایک زبان دی حفاظت واسطے 32 بھی پہرےدار کھڑے کیتے نہیں، گل مکی ہے۔ فرمایا نہیں، 32 دنداں دا پہرا تے ہوٹھاں دا پھاٹک، انتظام دیکھو محمد دے رب دے۔ 32 دنداں دا پہرا، ہوٹھاں دا پھاٹک، لیکن ہے ایڈی خطرناک چیز ہے زبان۔ اے جدوں اپنی آئی تے آندی ہے نا، ਇਹ 32 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਾਟਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਸਤਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। اولاد آدم اتے ڈھیر ساریاں پریشانیاں زبان دی وجہ لاندیاں۔ اور اج کل تے اللہ معاف کرے زباناں ایڈیاں لمبیاں ہو گئیاں، کئی زباناں ایڈیاں لمبیاں ہو گئیاں، کئی زباناں ایڈیاں لمبیاں ہو گئیاں، اللہ معاف کرے کئی زباناں ایڈیاں لمبیاں ہو گئیاں کہ کئیاں زباناں کولوں نبی دے اصحاب محفوظ نہیں، کئیاں زباناں کولوں نبی دی آل محفوظ نہیں۔ سنی گناہگار ہو سکتا ہے مگر اصحاب دی جدو گل آندی ہے تاں زبان چوپے سنی دی، آل دی گل آندی ہے تاں زبان چوپے سنی دی۔ سنی جدو بولدا ہے اصحاب دے بھی حق وچ بولدا ہے، آل دے بھی حق وچ بولدا ہے۔ ٹائم میرا پتر بہت دیو، ایک واری باجماعت ہو کے سبحان اللہ آکھو، ایک واری پھر فرماؤ ذرا باجماعت ہو کے، یعنی کڈا سونا لفظ ہے باجماعت ہو کے سبحان اللہ فرماؤ۔ یہ مطلب ہے کہ جویں باجماعت ہو کے بندہ نماز پڑھدا ہے نا، ایک واری میرا دل چاہندا ہے کہ جیڑے جیڑے بندے دے دل وچ مدینے والے آقا دی ذات پاک دی محبت ہے تے سارے ہی عاشق بیٹھے ہیں، کٹ کٹ کے پڑھی ہے، میری خطابت ویکھ کے نہیں، حضور دا ذکر تے حضور دے دین نو ذہن وچ رکھ کے ایک واری سبحان اللہ دی چھل مارو، گل لگے ٹرے جناب۔ ایک گل مینوں میرے بزرگ سنائی سی، میرے بزرگ مینوں دسی سی،
میرے باپ ہے مینوں گل سنائیے میرے واسطے تے انہاں دا اتنا درجہ ہے کہ انہاں دا میں ایک واری بھی منہ ویندا سا تے کعبے دا انج سمجھ لو بھی حج دا ثواب لب جاندا سی تسا صرف ایک سیانے تے دنا بندے دی گل ذہن چ رکھ کے گل سننی ہے چنگی لگے قبول کرو نہ چنگی لگے واپس دے دیو او سنایا کردے سن او فرماندے سن بھی ایک دن انہاں 32 دنداں نے مل کے زبان دے سامنے ہاتھ بن کے اے عرض کیتی یہ سیانے بندیاں دیاں جڑیاں گلاں ہوندیاں نا قرآن و حدیث دے ویلنے وچوں ٹپیاں ہوندیاں وہ فرماندے نے بھی ایک دن انہاں 32 دنداں نے مل کے زبان دے سامنے ہاتھ بن کے گل کیتی کہن لگے پھپھو ایک گل تے سن کہن لگی دس پھپھو کہن لگے بھی گل پوچھو کی پوچھدے ہو سکیا اسی تیرے بھتیجے ہاں تے 32 کٹھے ہو کے آئے ہاں تیرے سامنے ہاتھ بن کے منت کرنے ہاں بھی تو ذرا ساڈا خیال رکھیا کر آ کرو باہر نہ نکلیا کرو سکیا کیوں ہو سکیا تو باہر کوئی چول مار کے اندر وڑ جائیں گی اسی 32 دے 32 باہر آ جائیں گے یہ کسی نو سمجھ آئی ہوئے تو سبحان اللہ پڑھ سکتا جناب میں فضول گلا نہیں کیتی میں فضول کردا ہی نہیں میں کچھ اور بھی فضول کراں زبان دی حفاظت کر زبان تیری بڑی قیمتی ہے دے وچوں جیڑا لفظ بولیں گا لکھ رہے ہیں فرشتے لکھیا جائے گا ٹیپ ہی ہوندی ہے تیری زبان ایتھے طبیعت حاضر کر کے ایک لفظ سننا تے جڑا بندہ نہایت سنجیدہ ہو کے میری گل سنے گا تے میں ذاتی طور دا شکریہ ادا کراں گا ہسے گا تے میری ناراضگی کوئی نہیں ویسے دین دیاں گلاں تے ہسنا چاہیے نہیں بیٹا ذرا پتر میرے ال ویکھ میرا بیٹا میرے ال ویکھ کے ماں پیو نو نصیب ہوے پتر ادھر ویکھ کے گل سن اینو جیب چ پا سونے جیب چ پا جلدی کر آ نیٹ تو صبح ڈوگر آ جائے گا پھر لے لویں گل سنو تار نہ توڑو میرا پتر اس زبان وچوں چند لفظ نکل دین کہ میں قبول کیتا دو اجنبی بندے رشتہ دار بن گئے وچوں بچہ پیدا ہویا نسل پاک ہو گئی میں ٹائم ضائع نہیں کیتا میں ایک لفظ گل کیتی ہے بندے اجنبی سن ایک باعزت عالم دین نے خطبہ نکاح تے نال آخ دیتا اس بندے نے اقرار کر لیا زبان دے اقرار دی وجہ نال دو اجنبی بندے رشتے دے بندن وچ بندے گئے تے نسل پا کے ایسے زبان وچوں لفظ نکلے کہ جا میں تینوں طلاق دیتی اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے تے دو کٹھے رہن والے اجنبی ہو گئے اس زبان نے سیاپا پایا بھائی پہلی بات ہے کہ ایک تیری زبان ہے ایک میری زبان ہے لیکن اللہ قرآن پاک وچ جڑے لفظ میں جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے میں سرکار دے غلاماں نو جڑے لفظ پڑھ کے اج دی اس محفل پاک وچ اپنے پاک آقا دا ذکر خیر سنانے دا ارادہ رکھنا اللہ فرماندا میرے محبوب دی او زبان ہے میرا محبوب وحی تو بغیر گفتگو فرماندا ہی نہیں جب تک میں رب دی طرفوں وحی نہیں آ جاندی اجازت نامہ نہیں آ جاندا ایک میں پنجابی دا سواد یہ لفظ لئی پھرنا تے ہے بڑے چس دا تے میں سوار آیا تا نہیں بھی جے تانوں چس نہ آئی تے پھر بھی چس نہیں ہوندی مزہ تا ہوندا ہے بھی میں گل کراں تواڈے دل وچ مزہ آوے تساں سبحان اللہ دی تسبیح پڑھو تے مینوں مزہ آوے میرے نبی دی او زبان محمد دی ہے تے محمد دی زبان تے بولدا سونا رب ہے ساڈا سارا دین ہن جڑے ادھر باعزت سرکار دے غلام بیٹھے بھئی تساں بھی ارشاد فرماؤ میں تہاڈا بھی خطیب ہاں ساڈا سارا دین جڑے پیچھے حضور دے عاشق بیٹھے میرے کولوں پیچھے بہ گئے میں انہاں سرکار دے غلاماں دی بارگاہ وچ بھی عرض کرنا چاہنا کہ میں تہاڈا مہمان ہاں تساں بھی ذرا شفقت کرو تاکہ ایک دوجے دے گواہ ہو جائیے بولو ساڈا سارا دین ساڈا سارا دین ہے ہی اس گل دا نام کہ محمد دی زبان تے اعتبار کرن دا نام دین ہے
ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਨ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ 29 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾ ਦਾ ਵਾਹ ਸੁਣ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੀਨ اس بات اتے کہ جنہ محمد دی زبان تے بندے نو یقین ہوندا جاوے گا اتنا ہی اس بندے دا ایمان پکا ہوندا جاوے گا، دین پکا ہوندا جائے گا۔ سرگودے آلیو تسی بڑا سونا سنیا جی ماشاءاللہ۔ یہ ساڈا سکا بھرا ہے جڑا ساگر صاحب نے نا جی، بھائی ساگر صاحب نقیب سارے حضور دا جڑا نام لیندا وہ سارے ہی اچھے نے، آقا دا نام لین والے سارے ہی اچھے نے۔ میرے علم وچ کمی ہو سکتی ہے یقیناً ہے، عمل وچ کمی ہو سکتی ہے یقیناً ہے، لیکن دو گلاں جڑیاں میں باں کھڑیاں کر کے کہہ سکنا، ایک تے میں عقیدے وچ ڈنڈی نہیں ماری، ایک کوئی میرے شعبے دا ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملازم حسین دے نال فلانی جگہ پڑھن دا موقع ملیا تے انہاں ساڈے نال وعدہ کر لیا۔ میں کوشش کر کے کسے ساتھی نال وعدہ کوشش کرنا بھی نہیں ہوندا، تے جے کسے جگہ ہو جائے تے میں معافی منگن وچ بھی جلدی کرنا کہ بھی میں بھول کے لفظ کہہ بیٹھا نا تے تو مینوں معاف کر چھڈ۔ لیکن ساگر صاحب ساڈے پیارے نے تے ساڈے بھائی نے، میں تقریر شروع کرن تو پہلے آکھیا سی، میں کہا جی تانوں اجازت ہے، انہاں آکھیا جی تہاڈی تقریر ہوے تے میں جاواں، اے گل سوادی نہیں۔ تے پاکا بھی یہی فرمایا، انہاں آکھیا بھی اساں جو تینوں سدے ہے تے لہذا اساں ایتھے بیٹھاں گے تے تینوں شاباش دیندے رہواں گے۔ میں عرض پیا کرنا بھی ساڈا سارا دین صرف ایس گل اتے جنہ محمد دی زبان تے یقین ہوندا جائے گا اتنا ہی بندے دا دین پکا ہوندا جائے گا، ایمان پکا ہوندا جائے گا، جنت پکی ہوندی جائے گی۔ ہوں جی کوئی پیچھے بابا بیٹھا تو آکھے گا بھی چھوڑ گل بڑی سوادی کیتی ہے، بھی صحیح گل بڑی ونڈ کیتی ہے، بھائی ڈوگر بڑی ونڈ کردا ہے، تے نال والا بابا آندا وہ آندا جلدی نہ کر، گل تے اس ٹھیک کیتی ہے، دعویٰ تے کیتا ہے، کوئی دلیل دیوے گا تے مناں گے۔ جذباتی فیصلہ نہ کر، ایک بابا آندا اس ونڈ بڑی کیتی ہے، دوجا آندا ذرا جلدی نہ کر، اس دعوے تے کوئی دلیل دیوے گا تے مناں گے۔ کی دلیل ہے ملازم حسین اس دعوے اتے تیرے کول؟ میں جناب پہلی دلیل لگیا دین، تساں مجھ گناہگار دی دلیل سنو گے، مینوں اجازت دیندی ہو کہ میں جناب نو دلیل پیش کراں؟ میرے حال ذرا ویکھو قبلہ صاحب، میں ماشاءاللہ تہاڈی نگاہ شفقت دا ذرا طلبگار ہاں، تسی شفقت کرو گے تے میں دلیل دیکھو کیسی میں دلیل جناب دے سامنے لگیا پیش کرنا۔ آج جتنا باعزت اجتماع ہے حضور دے جننے عاشق تشریف فرما نے، پیچھے ساڈے بابے بیٹھے نے روحانی، علماء حقہ بیٹھے نے، میں سارے باعزت مجمع کو پوچھنا چاہنا کہ ایس مجمع وچ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جنوں اللہ تے یقین نہ ہوئے ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا سونا اللہ ہے۔ کوئی سوتر برابر کسی نو شک، کوئی رائی دے جانے جنہ، ساڈے ذہن چ کدی شک آیا ہی نہیں کہ اللہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایس محفل وچ پویں سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے تے پویں 100 سالہ میرا بزرگ تشریف فرمائے، ساڈا اندروں یقین ہے کہ ساڈا اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میں ہن ایک سوال کرنا چاہنا جناب دی بارگاہ وچ، میں پوچھنا چاہنا کہ اگر یقین ہے کہ اللہ ہے، کہ کی دلیل ہے بھی تہاڈے کول اللہ ہے، تسی اللہ ویکھیا؟ میرا خیال ہے سارا مجمع کہے گا ویکھیا نہیں، تے میرا چند جدو ویکھیا نہیں تے پھر ایڈا بڑا دعویٰ کیتا بھی ہے جدو ویکھیا ہی نہیں اللہ، تیرے کول کی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ او دا جواب صرف ہے کہ اساں ویکھیا نہیں، پر جس نبی فرمایا نا اللہ ہے او دی زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا۔ سبحان اللہ، ٹلی آکھی جے ذرا اونچی آکھو۔ اے اہل سنت دی کمال ہے، بولن تے آ جان تے آر ہلوار دی جگنی تے بول پین۔ او ناشتے دے ٹائم جدو جگنی پڑھدا تے کئی بندے اوتھے آندے نے کیا بات ہے بھائی، تے نہ بولو تے نقطے تے نہ بولو، اے جڑی میں ونڈ کر دیتی ہے نا تانوں، اے میں بہت وڈی بات کیتی ہے کہ اللہ ہے۔ کی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟
اسا ویکھیا نہیں، پر جس نبی سانو دسیا کہ اللہ ہے اس سونے دی زبان وچوں کدی کوئی لفظ ایسا نکلیا نہیں. سانو محمد دی زبان تے یقین ہے، سونے جو آکھیا اللہ ہے ساڈا بھی ایمان ہے کہ اللہ ہے. دلیل جناب چھوٹی جی ایک اور دے ہوں. اب مسجد دے اندر جدوں مؤذن اذان دیندا ہے، کی دیندا بولو کتھے؟ پہلا نمبر تے شوق رکھو کہ اللہ توفیق دے وے اساں بھی مسجد وچ جا کے اذان دئیے. اے مسجد وچ جا کے اذان دین دا شوق رکھو، شوق پیدا کرو کہ یا اللہ مینوں موقع دے تے میں مسجد وچ اذان دیاں. اور جیڑے بندے مسجد وچ اذان دیندے نے، جیڑے بابے مسجد وچ اذان دیندے نے، انہاں بابیاں دے میں پیراں تے ہاتھ رکھ کے آنا کہ بابیو تساں بھی مہربانی کرو، تساں اذان دے رہے ہو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، تے تساں بھی اس گل دا شوق رکھو. کوئی نواں منڈا مسیتے آوے تے انہوں آگ چل پترا تیری آواز چنگی ہے تے تو اذان دے. تساں بھی شفقت کرو، دوجے بندے نو موقع دیو. کئی بابیاں نے قسم چکی ہوندی ہے مسجد دی چھت ٹوٹ سکدی ہے، امام مسجد فوت ہو سکدا ہے، اے پنڈ اجڑ سکدا ہے، بانگ دے گا تے بابا شہیدہ ہی دے گا. وہ پھر پہلے تے دعا منگنی پیندی ہے کہ یا اللہ بابے شہیدے نو تے چک. توجہ ہے سارے ساتھیاں دی. میں اگے بھی آکھیا جی پھر بھی ہے نا تسی بہ جاؤ بھائی. ہاں تو زد نہ چھڈی، ویکھی کتے تو چھڑ دے میں. او مینوں آندا بھی تو نہ، میں آنا تسی بہ جاؤ، انتظامیہ والے پولیس والے باعزت ساتھی کھلوتے رہن تے باقی بندے بہ جاؤ. وہ تے ساڈی حفاظت پہ کر دین نا، وہ تے سرکار دے غلام نے حفاظت پہ کر دین، حضور دے غلاماں دی اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے. باقی جڑے ساتھی نو ذرا بہ جاؤ، بہ کے گلاں سنو. پھر زندگی دے موقع میرے ال سارے حضرات ویکھو بھی سی، کچے تسی بڑے ہو، جویں میں گلاں کرن دا عادی ہاں، انج سواد نہیں. سجے کھبے ویکھنا چور دا کم ہے، محمد دے غلام دا کم نہیں. چور نہ بنو، حضور دے عاشق بن کے سادات نو ویکھو، چہرہ ویکھو سرکار دے پاک خاندان دا، تے گلاں اس نوکر دیاں سنو. مؤذن جدو اذان دیندا ہے مسجد دے اندر، او اذان وچ ایک لفظ ارشاد فرماوندا ہے، میں سناونا چاہنا، صرف سناونا نہیں چاہتا، تسی میرے نال رلو، اپا سارے ایک دوجے نو لگے ہیں سناون. تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے، عقیدہ بھی تبلیغی انداز پیش پیا کرنا. تقریراں جڑیاں میں کرنی اسی سن 2015 تک کر لئیاں. 15 تو بعد پھر ایک سید فقیر دی مہربانی نال دوبارہ ایک موقع مل گیا کچھ عرصے واسطے واز کرن دا. میں نیت کیتی ہے بھی ہون میں تقریر نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے. میں 2015 تو بعد تقریر کیتی نہیں، تبلیغ کیتی ہے. اے تبلیغ دا سلسلہ ہو رہے، تقریر دا سلسلہ ہو رہے. اے تقریرہ کرنے والے بندے جان دے نے، اس گل نو تسی نہیں سمجھ دے. مؤذن جدو اذان دیندا ہے تے اذان وچ ایک لفظ آندا ہے اشہد اللہ الہ، ذرا تسی آکھو اشہد اللہ الہ. اے دا ترجمہ میں جناب تو سننا چاہنا، ترجمہ کی ہے. مؤذن آندا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، میں گواہی دینا اللہ ایک کے. میں سرکار دے سارے عاشقاں دے اتے سوال کرنا چاہنا بھی کسے ویلے مسجد وچ دے مؤذن اذان تے سارا محلہ کٹھا ہو کے تے مؤذن دے سامنے ہاتھ بن کے آکھو کہ مؤذن صاحب تسی سپیکر کھولے ہے تے تیری آواز پورے سرگودے نے سنی ہے. گل پنڈ تک نہیں رہی، گل صرف ایک گھر تک نہیں رہی، گل مسجد تک نہیں رہی. تیری منہ وچوں نکلے ہوئے لفظ سنے پورے سرگودے نے، تے تو مسیتے کھلو کے آکھیا میں گواہی دینا اللہ ایک کے. ایک گواہی ادو دیتی جاندی ہے جدو بندہ شے ویکھ لوے. تو جو مسجد دے سپیکر کھول کے گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک کے، ویکھ لیا ہی اللہ. جیڑے بندے تسی نہیں بولے گل سمجھ نہیں آ سکی یا تہاڈی شان تو چھوٹی گل سی، بولو بھی صحیح یار میں کی آکھاں. بھائی تو جو گواہی دینا اللہ ایک کے، کیا تو ویکھ لیا ہی اللہ؟ مؤذن آندا میں نہیں ویکھیا. تے ویکھیا نہیں تے اللہ آلیا پھر وضو کر کے مسیتے جا کے تے مسجد دا سپیکر کھول کے ایڈا وڈا ہوکا دے چھڈیا کہ اللہ ایک کے میں گواہی دینا. جدو ویکھیا نہیں تے گواہی کیسی؟ بندہ ویکھے نہ تے گواہی غلط ہو جاندی ہے. تو ویکھیا بھی نہیں تے گواہی پیا دینا تے رولا پیا پانا ہے. مؤذن آندا میرے نال غصہ نہ کرو، میں نہیں ویکھیا
پر جس مینوں دسیا نا ایک کے انہیں معراج شریف والی رات آپ ویکھے ہے. آئے ہائے کوئی میری گل سمجھ رہا جناب میں کی آخ رہا کسے اللہ والے نو میری گل سمجھ آ رہی ہے میں جڑیاں جناب نال گلاں پیا کرنا معلوم ہویا ساڈا سارا دین کوئی گل نہیں جی کوئی نہیں. مشتاق سلطانی صاحب تقریر پہ کرتے سن تے کسے پھل سٹے انہاں فرمایا تے مرن تو بعد بھی سٹے جا سکتے ہیں کچھ اور سٹ. اصل انہوں یہ ہے بھی ڈوگر جو آیا ہے تے صبح کپڑیاں تے داغ نہ لگے تے سانو صوفی کون آ کے سٹ لے پائی اور بھی. یہ اصل عقل دے بندے پورے شورے ہوندے نے. میری ناراضگی کوئی نہیں میں پرانا مولوی ہوں ہن میں سہ گیا گلاں. آ دیکھ لو تار ٹوٹ گئی بندے دوسرے پاسے ہو گئے بس اتنا ہی ہوندا ہے. عاشق دا اور کی ہوندا ہے؟ عاشق وہی ہوندا ہے جڑا ساری گل ہٹا کے اپنی طرف توجہ کرا لوے. سبحان اللہ ارشاد فرماؤ تے اگے چلیے جی. میں کی عرض پیا کرنا ساڈا سارا دین میرے نبی دی زبان اتے یقین کرن دا نا دین ہے. ہن میں ایک گل اور لگیا پیش کرنا اینو توجہ نال سننا. ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا بندہ غیر مسلم سی بندے ساڈی سرکار دا پاک کلمہ نہیں سی پڑھیا بندہ غلام مصطفیٰ نہیں سی رہندا سی مکے وچ. مینوں او دا نام چنگی طرح یاد ہے بس جنی کی اجازت ہے اونی کی گل کر کے اگے چلنا چاہنا. آمدن برسر مطلب خاص خبراں دا خلاصہ جڑا صفحے نمبر 6 تے ہوندا ہے میں او نہیں پیا پڑھدا موٹی سرخی پیا پڑھنا. بندہ سرکار دی بارگاہ چ آیا علماء میرے پیچھے تشریف فرما نے. بندے آ کے پوچھیا کہ اے مسلماناں دے پاک آقا اے دسو میرا ابا کون ہے؟ اتنے سبحان اللہ نہیں بندی غور فکر بندی ہے. بندے آ کے سوال کیتا مسلمانوں نے نبی میرا ابا کون ہے؟ ابا میرا دسو تساں. آئیو میرے ربا. کافر آندا میرا ابا دسو کون ہے؟ تو مسلمانوں دا نبی ہے تو فرما میرا ابا کون ہے؟ میری سرکار نے فرمایا میں کسی دا پردہ ظاہر نہیں کرتا. جتھے بولنا چاہیے سی اتنے چپو تساں. سائیاں کی فرمایا میں پردہ ظاہر ہے وہ تو کہ نہیں جی میں پوچھنا چاہنا میرا ابا کون ہے میرا دسو ابا کون ہے. جدو اس بندے نے بار بار پوچھا نا میرا ابا کون ہے میری سرکار نے پھر بھی گل پردے چ ارشاد فرمائی فرمایا جیڑا تیرا ابا تینوں تیری ماں دسیا ہے او نہیں تیرا ابا. میں ختم نبوت دا جملہ لگیا کہن طبیعت حاضر رکھ کے سنو ذرا مہربانی کر کے میری گل سنو. سرکار فرمایا جیڑا تینوں تیرا ابا تیری ماں دسیا نا میں نبی ہو کے آنا او نہیں تیرا ابا. ایک کافر دوڑیا تے اپنی ماں نو جا کے کہن لگیا اما تو دس میرا ابا کون ہے؟ ہو سکے او جیڑا گھر دے او نکر تے بیٹھا ہے وہی تیرا ابا ہے. او دا کہیا ماں اے میرا ابا نہیں مینوں دس میرا ابا کون ہے؟ او دا کہیا او جیڑا گھر نکر وچ بیٹھا یہی تیرا ابا ہے. او دا کہیا میرا ابا نہیں. او دا کہیا میں جو نہیں ہے تیرا ابا تے تینوں شک کیویں پیا ہے؟ او دا کہیا جس مینوں دسیا نا اونے کدی جھوٹ نہیں بولیا. ادھر ویکھو بھائی میں دوویں ہاتھ بن کے پیانا پہلی باری عرض پیا کرنا اینا بولنی کہ کلیجے ٹھنڈ پی جائے تے محفل جنت بن جائے. پھر میں تیرے کو داد نہیں منگا گا کہ جنی تقریر کرانگا اس اتے اتنا بول دیں کہ صدات راضی ہو جان تے گل دا مل پی جائے کہ کسے گل کیتی تے کسے گل سنی. میں آنا میرے نبی دی او پاک زبان ہے جی دی اتے کافر نو بھی شک نہیں جس زبان دی صداقت اتے ابو جہل نو بھی شک نہیں جی دی زبان تی ابو جہل بھی شک نہ کرے جی دی زبان تی ابو لہب بھی شک نہ کرے جی دے سچی ہون تے کافر بھی شک نہ کرے. جدو نبی آگ دیتا ہے لا نبی بعدی میرے کولو بعد نبی کوئی نہیں اس کانے بے غیرت نو شک کیویں پہ گیا ہے؟
توجہ ہے سارے ساتھیاں دی. میں گل سمجھان وچ کچھ کامیاب ہویا نہیں ہویا تے پھر اجے 10 سالاں تو بعد حکیم صاحب مینوں پھر سدن 10 سالاں تو بعد میں اجے 10 سال پھر جانچ سکھاں گا کیونکہ سرگودے ماشاءاللہ یہ سرکار دے عاشقاں دا شہر ہے سرگودا جڑا ہے مگر تواڈے کولوں سبحان اللہ اخوانا ہے تھوڑا جہا اوکھا کم اے میں اگے بھی حساب لایا ہے بھئی سارے ضلعاں وچ جانے ہیں او بندے نوں اتنا کھپاندے نہیں جنہ تساں کھجل خراب کردے ہو. حضور دی زبان اتے اعتبار اور یقین کرن دا نام دین. میں دے تے ایک دلیل دینا. معراج شریف دی رات جدو سرکار لامکانہ تے تشریف لے گئے تے واپس تشریف لے کے آئے نا تے صبح ابو جہل نال ملاقات ہو گئی. کس نال ملاقات ہوئی؟ ابو جہل نال. راہ چ کتے کھلوتا سی پاک آقا دا جو گزر ہویا تے اگے کھلوتا سی تے ملاقات ہو گئی. میں دا حساب لایا کہ اصل گل ہے ملاقات اس واسطے ہو گئی سی کیونکہ دو بندیاں دی ہر ویلے نظر ہوندی ہے بندے تے. دو بندیاں دی میرے تے بھی ہر ویلے نظر ہے. دو بندیاں دی جناب تے بھی ہر ویلے نظر ہے. دو بندیاں دی میرے سونے سید پاک تے بھی ہر ویلے نظر ہے. دو بندیاں دی ساگر صاحب قبلہ تے بھی ہر ویلے نظر ہے. وہ کیڑے بندے نے؟ ایک جیڑا پیار کردہ ہوئے او دی بھی ہر ویلے نظر ہوندی ہے. ایک جیڑا ٹڈوں حسد تے پٹ رکھدا ہوئے او دی بھی ہر ویلے نظر ہے. ابو جہل دی بھی ہر ویلے نظر رہندی سی. صدیق پاک دی بھی ہر ویلے نظر رہندی سی سرکار تے. باقی جڑا فرق سی وہ زمین اسمان دا ہے. وہ حسد نال ویندا سی تے وہ پیار نال ویندا سی. صدیق پاک تو تے پوچھیا سی میری سرکار تیری کوئی خواہش ہوے؟ آکھیا ایک تے میری یہ خواہش ہے اکھ میری ہوے چہرہ تیرا ہوے تساں بیٹھے رہو تے صدیق تانوں ویندا رہے. آئے ہائے دھیان نال سننا ذرا گل. ابو جہل ملیا تے کہن لگیا بھائی مسلمانہ دے پاک نبی اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نویں گل سنا. سائیاں نے پھر ساری گل سنائی. فرمایا چاچا رات تے پھر حد مک گئی تے انتہا ہو گئی. کی ہویا ہے؟ سائیں فرماندن کہ میں حضرت ام ہانی دے گھر رہا ہوں. فرما سا جبریل آ گیا اس میرے پیر چومے براق سی تے میں براق اتے اسوار ہو گیا تے رستے وچ پھر نبیاں نو میں نماز پڑھائی تے پھر میں لامکانہ تے چلیا گیا. سونے اللہ دا میں دیدار کیتا تے 90,000 گلاں ہوئیاں 50 نمازاں ملیاں. رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی. 45 معاف ہو گئیاں 5 باقی بچ گئیاں. تے چاچا جدوں میں آیا کنڈی ہلدی سی بسترا گرم سی تے میں آ گیا. او پھر چپ کر گیا تے گل او دے سمجھ تے عقل وچ نہ آئی. ایویں سوچی پی گیا اے میں گل اے مدینے والے پاک آقا دے گوڑے سجن نال نہ جا کے کراں. ایک کچھ گلاں میں احترامن آپ عرض کیتیاں یعنی مدینے والے پاک آقا اے لفظ میں خود احترامن وچ پا لین. اس آکھیا میں صدیق اکبر نال جا کے گل نہ کراں. میں ہن ایک بریکڑی جی گل آنا نہ میں نہ سر لاؤ نہ بولو نہ میں نقطہ کوئی مڈو پٹ کے جناب دے سامنے پیش کیتا ہے. ویسے کوئی بریک آدمی دعا دے تے بڑی گل ہے. معلوم ہویا ابو جہل بھویں ابو جہل سی اندروں وہ بھی جاندا سی کہ محمد بن عبداللہ دا کوئی خاص سجن ہے نا وہ صدیق اکبر ہے. ایک خاص ہے. میرے نبی دے 4 یار نے میرے نبی دے 1.25 لاکھ صحابان یار ڈھیر سارے نے مگر یار غار صرف ایک ہے میرے محبوب دا. وہ گل ذرا یاد رکھیو تے میں ایتھے ایک گل کر لاں تے پھر دوبارہ ادھر نہ آنا پوے. یہ حضرت بلال پاک نو پیسے دے کے امیہ نو آزاد کس ہستی کرایا سی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک. ٹھیک ہے یہ گل تیرے بالا نو یاد ہے. تو علماء حقا تو سندا رہنا تے میں بھی علماء کولوں سندا رہنا تے میں جناب دے سامنے پیش پیا کرنا. ذرا دھیان نال میں کوئی کہنا چاہنا گل ذرا ایتھے رہ کے میری گل سنی.
تے ذرا بیلٹ شیلٹ بن لے، جے جمپ شپ لگ جائے تے کتے پھر زیادہ نہ لگ جائے تے جے محبت دا جمپ لگے تے برداشت کری۔ میں کچھ کہنا چاہنا، صدیق پاک نے پیسے دے کے جناب بلال پاک نو امیہ کو آزاد کرایا تے سرکار دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتی، یا حضرت ہن میں بھی تہاڈا غلام ہاں تے بلال بھی تہاڈا غلام ہے۔ یہ گل تساں سنی ہے۔ جدو فتح مکہ ہویا، میرے نبی فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان سنا۔ اے بلال نو آزاد کس کرایا سی؟ صدیق پاک۔ تے سرکار کی آندن کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان سنا۔ میں ہن گل ایستا ایستا آکھنی ہے تے جیڑے بندے دے دل وچ سائیاں دے پہلے سجن دی محبت ہوئے تے وہ بندہ بولے گا، تہاڈا بولنا دسے گا تساں گل دی کنی قدر کیتی ہے۔ میں نا حضرت صدیق پاک واسطے تکڑیاں نہ چکیا کر، جی دی پہلی نیکی کعبے دی چھت تے کھڑی ہو جائے او دی زندگی دی نیکیاں دا مقام کی ہوے گا۔ بندہ خدا جی دی پہلی نیکی، جی دی ایک نیکی، میں جی دی ایک نیکی، حضرت ابو بکر پاک دی ایک نیکی کعبے دی چھت تے کھڑی ہو جائے، او دیا ساریاں نیکیاں کٹھا کریں تے مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا۔ گل بھی تسی سنی ہونی ہے، میں عالماں تو سن کے یاد کری پھرنا، میں علماء تو سنی ہے تے میں انہوں تو سن کے وڈیاں کولوں تے تانوں پیا سنانا تے تسی بھی سنی ہے۔ اج جدوں میں سنائی تے اپاں سارے استاد پائی ہیں، میں بھی عالماں تو سنی ہے، تساں بھی عالماں تو سنی ہے۔ او پھر سن کے او دے وچ میں ونڈ کیتی ہے، جڑی ونڈ کیتی او میری ہے، باقی علماء دی گل ہے۔ آ ویکھنا علماء فرماندے ہیں جدوں قیامت دا دن ہوے گا نا، سرکار جے سواری تے اسوار ہون گے، اس سواری دی مہار حضرت بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ ٹھہر کے سننا، تے بلال جنت وچ پہلے جان گے، سرکار بلال تو بھی بعد جنت وچ تشریف لے کے جان گے۔ بھویں روایت اے جڑی ہے اے ضعیف ہی صحیح، لیکن ضعیف روایت بھی فضائل واسطے تے ٹھیک ہوندی ہے نا۔ میں پوچھنا چاہنا، جیس ابو بکر دی ایک نیکی جنت وچ پہلے چلی گئی، اور ابو بکر دیاں ساریاں نیکیاں دا مرتبہ تے مقام کی ہوئے گا میرا چاہنا؟ اسی سارے انہوں منن والے بندے ہاں۔ صدیق دی صداقت حق، فاروق اعظم دی عدالت حق، عثمان غنی دی شرافت حق، مولا علی دی شجاعت حق، مولا حسن دی سخاوت حق، مولا حسین دی شہادت حق۔ ساڈا عقیدہ محمد آپ بھی بے مثال ہے، محمد دی ہر نسبت بے مثال تے بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک چھوٹا جا مسئلہ تو سناواں، نکا جا، جی میں نکا مولوی ہاں نا، تواڈے کولوں اہل سنت تو اگر کوئی بندہ پوچھے بھائی تہاڈی جماعت نکا مولوی کیڑا ہے، تسی بالکل آکھیا کرو کہ جی ملازم حسین ڈوگر سب تو نکا مولوی ہے۔ یہ تسی سوال دا ٹھیک جواب دے دیتا ہے۔ میں تانوں ایک نکا جا مسئلہ سمجھا دیاں تے پھر اگے ٹر پینے ہاں، ٹک لا لینے ہاں گل تے۔ 63 سالہ ساڈے نبی دی پاک زندگی ہے، 63 سال ساڈی سرکار دی زہری پاک زندگی ہے، 63 سال ساڈے نبی دی زہری زندگی، زہری دی گل پیا کرنا، زہری زندگی ہے 63 سال۔ اینا 63 سالہ پاک زندگی وچ اللہ نے پلیت مکھی ساڈے نبی دے پاک جسم تے نہیں بہن دتی۔ پلیت مکھی نہ نبی دے جسم تے بیٹھی گئے تے نہ اللہ بہن دتی ہے۔ اے مکھی چنگی جگہ تے بھی بہندی ہے، پیڑی جگہ تے بھی بہندی ہے، تیرے اتے بھی بہندی ہے، میرے اتے بھی بہندی ہے، لیکن پلیت مکھی اللہ 63 سالاں وچ ساڈے نبی دے پاک جسم تے نہیں بہن دتی۔ کسے ویلے تے تنہائی چ بہ کے آ تکڑی انج چک کے تے اے دے اتے وزن کر اس گل دا کہ جیڑا سونا رب ایک پلیت مکھی نو ساڈے نبی دے قریب نہیں آن دیندا، پھر مننا پوے گا کوئی پلیت بندہ بھی محمد دے قریب نہیں آیا، کوئی پلیت بی بی بھی محمد دے قریب نہیں آیا۔
ابو جہل دوڑیا تے حضرت صدیق پاک دی بارگاہ چ کھلو گیا جا کے کہن لگیا پیارے ابو بکر ایک گل صدیق پاک آکھیا بھی خیر ہوئے اج صبح صبح اینو بنیا کی آپ فرماندے نے تینوں خیر ہے ابو جہل تینوں کی ہے ہو سکا جی میں گل پوچھنی سی سائیاں فرمایا بھی پوچھ صدیق پاک نے فرمایا سرکار نے سائیں صدیق پاک نے فرمایا بھی پوچھ گل کی پوچھنا چاہنا اس گل میں صرف اینی پوچھنی سی بھی اگر کوئی بندہ آکھے بھائی رات دے تھوڑے جے حصے ہوتے میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ میں لامکانہ تے گیا تے 90,000 گل ہوئی ہے 18,000 سال دی رات لنگی ہے تے 50 نمازاں ملیاں تے اللہ نال ملاقات ہوئی ہے تے واپس آیا تے 5 رہ گئیں کنڈی ہلدی ہے بسترا گرم ہے تے کوئی بندہ گل آکھے عقل مندی ہے صدیق پاک نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرمایا فرمایا بالکل نہیں مندی بالکل نہیں مندی عقل اے جڑی تو گل پہ آنا نہیں مندی عقل ہسیا ہسیا کہن لگیا لویا گرم ہو گیا تے ہن پھر مینوں اے سٹ مارنی چاہیے کہن لگیا پھر پیارے ابو بکر ساریاں گلاں تیرا پاک نبی آندا ہے مینوں 29 سال تقریر کردیاں ہو گیا میں 29 سالاں وچ سبحان اللہ کہندا بندہ مردہ نہیں ویکھیا میرے کولوں پویں قسم چکا لو آج ربوں آئی ہے تے پھر اللہ دے سپرد تے کوئی نہیں سبحان اللہ آکھو ذرا محبت نال اونچی آواز نال میں قریب آ گئے ہاں تے ہن اینوں اپا کلوز کرنا گل نوں تھوڑا توجہ نال سننا فرمایا کوئی آکھے فرمایا نہیں او لگیا ساریاں گلاں پھر تیرا محبوب آندا ہے سرکار صدیق اکبر دے چہرے تے جلال آیا فرمایا بھائی ماننا تو تے آندا سی کوئی آکھے میرا محبوب کوئی تے ہے ہی نہیں جے کوئی آکھے تے عقل نہیں مندی جے میرا نبی آکھے تے ٹھیک او سکیا جب عقل نہیں مندی تے نبی دی بات اتے ٹھیک کیوں آکھے ہی صدیق پاک آندے میں دنیا دا ہر کام اپنی عقل نال کردا لیکن جدوں محبوب دی بات آ جائے میں عقل دی مندا ہی نہیں جویں محبوب فرماندا جاندا ہے صدیقوں میں تصدیق کردا جاندا ہے سارا دین اس بات وچے کہ حضور دی زبان تے یقین کرن دا نا دین ہے ساڈے نبی آکھیا میرے کولوں بعد نبی کوئی نہیں سانو کدی شک بھی نہیں پیا اس بات تے اللہ اکبر باقی بھائی جڑے رولے شولے ہیں بڑے تے بندے بنا دے پھر دے علماء حقہ دا ایک بہت بڑا کردار ہے علماء حقہ اگر تبلیغ نہ فرمان تے ساڈے عقائد درست نہ رہن علماء حقہ دی تبلیغ دی برکت ہے جیڑا بندہ اس بات نو تسلیم نہیں کردا وہ اہل عقل نہیں وہ بندہ دنا تے سیاںا نہیں لیکن یہ گل میں ضرور عرض کراں گا بھائی جنہ بھی بھج لین بندے آخر ایک نہ ایک دن قبر آ جانی ہے تے قبر دے اندر پھر ڈھیر ساریاں ونڈاں ہو جانیاں تے پھر مڑ موقع تے کوئی نہیں ہو ملنا یہ میں ایک چھوٹی جی گل سنانا یاد کری پھرنا تے پیاری بھی مینوں لگدی اج کل میں پیغام دے رہا ساگر بھائی بھی بیٹھے نے قبلہ بھی تشریف فرما نے علماء بیٹھے نے تے تساں بھی سارے سرکار دے غلام بیٹھے ہو ایک بندہ بازار چوں گزر رہا سی بازار وچوں ایک بندہ گزر رہا سی بازار وچوں ایک واری ارشاد فرماؤ بندہ کتھوں گزر رہا سی بازار وچوں بازار بھریا سی جویں سرگودے دا کوئی بازار بھریا ہوئے تے بندہ گزر رہا ہوئے تانوں پتہ ہے جڑے پرانے دور وچ بندے ہوندے سن نا عمر رشیدہ بندے وہ موڈے تے چادر رکھ دے سن آ کپڑا شپڑا پرانے بندے نہ سروں ننگے رہندے سن تے موڈیاں تے بھی کپڑے رکھ دے سن پرانے بندیاں دی پھر کیا بات ہے دساں اج تو 10 سال پہلے یہ گل میں اپنی اکھاں نال ویکھی میرے ال ویکھو بھئی علماء سجے کھبے نہ ویکھو یار شفقت کرو ذرا میرے ال ویکھو یہ بندے اسی طرح رہن گے یہ اصلاح ایتھوں میں آیا نا تے ایتھے کوئی 15-20 بندے کھڑے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں مینوں پکڑ لیا تے ایک دوجے دے ہاتھ چ ہاتھ پا کے آندے نے چوک کے لے جاؤں گے میں آکھاں بھی اگے او نعت پہ پڑھ دین شہزاد صاحب تے مینوں ایتھے چھوڑ دیو میری وجہ نال گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے میں چپ کر کے بواں میری اپنی طبیعت ہے میں تے 10 جلسیاں وچ کپڑے نہیں بدلاندا ہن میری طبیعت بن جو گئی ہے 40 سال ہو گئے جیڑی طبیعت بنی ہے ایک بندہ ایک رات میری طبیعت کیویں بدلا سکدا ہے
میری طبیعت بن گئی اپنی. میرا اپنا ایک طریقہ, میرا اپنا ایک سلسلہ. بندے بلے بلے کراؤ جی, بلے بلے پروٹوکول دیو, نعرہ مارو. میں آنا ایک پہلوان تیل پیا لاوے تے بیٹھکاں پیا مارے تے جاندہ ہی ڈگ پوے. بندے آندے نے بیٹھکاں بڑیاں ماردا سی تے جاندہ ہی ڈگ پیا. بہتر ہے کہ وہ بیٹھکاں شیٹکاں نہ مارے تے جاندہ کوئی کام وکھائے. تقریر سنن واسطے بندے مینوں سدے ہے. جے میں تقریر اچھی کرانگا تے بلے بلے آپ ہو جائے گی, نعرے مارن نال کی ہوئے گا بھائی. لیکن مندا کوئی نہیں. ہن گھر بیٹھیا نہیں جاندا کیونکہ اللہ دی ذات نے ڈیوٹی بھی یہ لائی ہے. باقی میں مدینے والے پاک آقا نو حاضر ناظر کر کے پیا نا بھی جڑا کچھ ہو رہا ہے وہ طبیعت دے مطابق نہیں, دل نہیں چاہتا باہر آن نو. لیکن پھر کی کریے, ہن عادت جو پی گئی ہے, ترے دن جلسے نہ کریے تے گھر دے بھی آندے بھی ایتھے جو کھنگدا رہنا تینوں ہے کی, تینوں ہن بندے سادے نہیں کی ہے تینوں. وہ کر رہی ہے تے وہ کھاندے نے, باہر آئیے تے تساں نہیں گل مندے. میں آنا کہ اج تو 10 سال پہلے میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے ہے. ساڈے بابے جدوں مسجد وچ جاندے سن نا نماز پڑھن تے مسجد دے گیٹ دے سامنے جُتی لاندے سن تے انج جیب چ ہاتھ مار کے تے سگرٹاں دی ڈبی کڈ کے کتے رکھدے سن, جُتی دے وچ. اے بابے مینوں جواب دیو کہ اے گل میں ٹھیک آکھی ہے یا بنائی ہے. اے جُتی دے وچ سگرٹاں دی ڈبی بابے رکھدے سن. میں ایک بابے تو پوچھیا, 10 سال پرانی گل ہے, میں کہا بابا سگرٹاں دی ڈبی جُتی کیوں رکھی ہے؟ اس آخیا ڈوگر صاحب, مولوی صاحب, خطیب صاحب, یہ سگرٹاں دی ڈبی وچ ڈھیر سارا گند بلا ہے تے اگے اللہ دی بارگاہ ہے تے اے گند بلا کڈ کے اتھے رکھیا تاکہ اگے پاک بارگاہ وچ گند بلا لے کے جائیے تے شرم آندی ہے. ٹھہر کے سنو, اے گل سی بابیاں دی. ہن میں گل چھوراں نال پیا کرنا, ہن بابے نہ بولو, مینوں نوجوان دسو. جیڑا بندہ ہسے گا مجرم ہوئے گا, جیڑا سنجیدہ ہو کے سنے گا میں انہوں اچھے ماں باپ دا خون سمجھاں گا. دھیان نال میری گل دی ونڈ کر کے جواب دیو. میں پوچھنا چاہنا نوجواناں تو, اے سگرٹاں دی ڈبی وچ گند زیادہ ہے یا تیرے موبائل وچ گند زیادہ ہے؟ یہ دوجی رائے ہی کوئی نہیں, موبائل چ گند زیادہ ہے. میں تیرا خطیب ہو کے تینوں ہاتھ بن کے پیا آنا کہ جدوں بھی تو دین دے جلسے وچ جا, جدوں مسجد وچ جا, جدوں نماز جنازے وچ شامل ہو, جدوں چٹی داڑیاں والے بابیاں دی بارگاہ چ حاضر ہو, تینوں قرآن دے 30 سپاریاں دا واسطہ اینو اس نیت نال بند کر لیا کر کے سونے ربا دنیا داری ہے اس دور وچ تو بغیر میری نبدی نہیں ہے, میری ضرورت ہے. لیکن کیونکہ ہن میں نماز جنازہ نال شامل ہاں, اینو میں بند کر کے اقرار پیا کرنا, میرا دنیاوی رابطہ ختم, محمد دے رب نال رابطہ جاری. شریفاں دیاں پگڑیاں اچھال سٹیاں نے انہاں نے. میں گزارش کر رہا سا, بندہ بازار چو گزر رہا سی تے چٹی داڑھی سی تے موڈے تے اس کی رکھی سی, بولو میں مکا رہا گل ذرا ارشاد سارے ساتھی فرماؤ کی رکھی سی. کوئی بندہ اگر آکھے نا ارشاد فرماؤ تو ارشاد فرما دے ہی دا. ہاں میں جویں تقریر سختی نال کردا سا, میرا سونا سید جاندا ہے, لیکن وہ پھر سختیاں مک جاندیاں نا کسے جگہ تے بندہ آندا جی بس ہون میری بس مکنی چاہیے یہ گل. بابا بلے شاہ سید فرماندا پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا پھر کڈ دریا, دریا دے وچ تو رج کے نہا, مچھیاں وانگوں تاریاں کھا. سید فرماندا پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلے اپنی میں مکا. مرن تو بعد جو بس کرنی ہے زندگی دے وچ ہی بندہ کسے جگہ تے کہے بلاؤ جی ہن میری بس. کسے جگہ تے ہار من جان نال بڑا سواد ہے, اوے جتن نال اینا مزہ نہیں ہو جنہ ہارن نال مزہ جے. فقیر گزر رہا سی, موڈے تے چادر ہے, بازار بھریا ہے. اس بندے دے کولوں ایک بندہ لنگیا جنوں چوری دی عادت سی. اس بندے نے جاندیاں جاندیاں اس بندے دی چادر کھو لئی تے بھج وگیا. جدو چادر کھسی تے جس بندے دی چادر کھسی دی او دے منہ وچوں ایک واری ایسا نکلیا چور. او جدو چور نکلیا تے او چور بھج پیا تے سارا بازار او چور دے پیچھے بھج گیا کہ یار شریف آدمی ہے, چٹی داڑھی ہے, چادر کھس کے دن دیہاڑے چور بھج گئے. آ تسی ویکھیا ہونا بیبیاں کولوں پرس کھو لیندے نے, موبائل کھو لیندے نے. جس بندے نو کوئی عادت ہوے, عادت تو ہر بندہ مجبور ہوندا ہے. وارث شاہ سید فرماندا وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں ہوئے پویں کر دو پوریاں پوریاں نے, عادت سر نال جاندی, عادت نہیں جاندی.
وہ جو چور بھجیا تے سارا بازار ہی چور دے پیچھے بھج پیا تے جس بندے دی چادر خسی سی وہ چور پیچھے نہیں بھجیا، وہ قبرستان دی طرف بھج پیا۔ دنا بندے نال گل ہے، جی کوئی گل دی ونڈ کرے تے او دے نال میری گل ہے، جنوں سمجھ نہ آوے او کل کسے بابے تو سمجھ لوے میں کی آکھیا۔ بندے سارے کتھے بھجے؟ چور پیچھے، تے جی دی چادر خسی سی او کدھر بھجیا؟ قبرستان دی طرف۔ بندیاں پورا ترلا ماریا، ایڑی چوٹی دا زور ماریا، ٹل بڑا ماریا، لیکن چور بھجن کامیاب ہو گیا۔ بندیاں نو کچھ تے غصہ سی اس گل دا کہ چور نہیں پکڑیا گیا، تے کچھ غصہ اس گل دا سی کہ جی دی وجہ نال چور پیچھے بھجے سا انہیں ساتھ ہی نہیں دیتا۔ بڑی تکلیف ہوندی ہے ادوں جدوں بندہ کسے دی خاطر سب کچھ کرے تے او ساتھ نہ دے۔ شاید ساڈے علماء حقاں نو بھی یہ تکلیف ہے، شاید ساڈے علماء حقاں نو بھی ساڈے نال شکوہ ہے کہ جس دی وجہ نال سب کچھ کیتا انہیں ساتھ ہی نہ دیتا۔ کسی لکھیا جس کو میں نے سکھایا تھا ہنر بات کا ندیم، کل وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو بد کلام ہے۔ بندیاں نو کچھ غصہ سی چور دے بھجن دا، کچھ غصہ سی بھی جی دی وجہ نال چور پیچھے بھجے انہیں ساتھ نہ دیتا۔ ساگر صاحب سننا ذرا، وہ بندے سارے کٹھے ہو کے اس بندے کو آ گئے، کس کول؟ جی دی چادر خسی سی تے ایک سیانے بندے نے گل شروع کیتی، اس کہا بندہ خدا تو چنگا شریف آدمی ہے، چادر خسی تیری وجہ نال بندے چور پیچھے بھجے، تے اللہ دے بندے آ تو چنگا شریف بندہ تو ساڈا ساتھ ہی نہیں دیتا، تو قبرستان دی طرف آ گیا۔ انج کر دین سیانے بندے، یہ کتھوں دی دنائی ہے؟ رو پیا تے رو کے کہن لگیا بھئی اگر کوئی میری رمز سمجھن والا ہوئے تو میں جواب دیاں۔ ہر گل ہر بندہ نہیں سمجھدا، ہر دی رمز ہر بندہ نہیں سمجھدا۔ بلے شاہ سرکار فرما دین اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی رمز پچھانے نہ کوئی سانو منے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ بندہ رو پیا تے رو کے کہن لگیا میرے نال ناراضگی نہ کرو، مینوں یہ دسو بھی تساں چور پیچھے کیوں بھجے سو؟ ہو سکیا اسی بھجے سا چادر لین واسطے، ہو سکیا پھر ہو سکیا چور بھجن چ کامیاب ہو گیا، اسی گلی چ گئے ہوں اگلی چ گلی چ گئے، اگلی چ گئے اگلی چ گئے، اگلی چ گئے اگلی چ گئے، ہو سکیا میں بھی چور واسطے ہی قبرستان آیا۔ انہاں آکھیا او کیویں؟ ہو سکیا مینوں یقین ہے بھی یہ جنہ بھی بھج لوے آنا تے ایتھے ہی پوے گا نا۔ کوئی بندہ سمجھ رہا میں کی آکھ رہا جی؟ نبی دے اصحاب دے بارے ود کٹ گلاں کرن والے ہو آخر قبر آ جانی جے۔ نبی دی آل اہل بیت دے متعلق ود کٹ باتاں کرن والے ہو آخر قبر آ جانی جے۔ میری سرکار دے ختم نبوت دے متعلق لفظ غلط منہ وچوں کڈن والے ہو آخر قبر آ جانی ہے۔ نبی دے ماں باپ دے متعلق غلط لفظ استعمال کرن والے ہو آخر قبر آ جانی ہے۔ جنہ بھی بھج لو قبر آ جانی ہے۔ میری یہ گل یاد رکھی جائے جی، جڑا میں پیغام دیتا ہے میرا اس نے یاد رکھیا جائے، یہ دے اتے غور و فکر کیتا جائے۔ میں کچھ پیغام دیتا ہے جناب دی بارگاہ بابیاں دے قدماں وچ بیٹھ کے میں کچھ عرض کیتی ہے۔ دنا وہ ہے جڑا قبر آن تو پہلے اپنا عقیدہ بھی درست کر لوے تے اپنا عمل بھی درست کر لوے۔ جس دا عمل درست ہو گیا، جس دا عقیدہ درست ہو گیا، او بندہ ذریعہ نجات پا گیا۔ عقیدہ درست نال عمل درست۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ اتنا اعلی ہے کہ ساڈے عقیدے وچ بے ادبی کوئی نہیں، بے عملی ہے۔ ساڈے بندے داڑھی مننے ہیں لیکن ساڈے وچ بے ادب کوئی نہیں۔ اساں نبی دا بھی احترام کردے ہاں، محمد دی ہر نسبت دا بھی الحمدللہ احترام کردے۔ نبی دے 4 یاراں نو مندے ہاں، سرکار دیاں 4 سچیاں بیٹیاں نو تسلیم کرنے ہیں۔ سچے نبی دے یار بھی 4 سچے، سچے نبی دیاں تیاں بھی 4 سچیاں، سچے نبی دی آل بھی بند۔ کیونکہ سادات بیٹھے نا، گل سادات دے گھر تے جا کے ختم کراں۔ میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ، ساڈے مسلک اور عقیدے دے بڑے عظیم وکیل علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دے سونے جملے وہ فرمایا کر دین کہ اللہ دے خزانے وچ ہر چیز ہے مگر دوسرا محمد کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ دے خزانے وچ ہر شے ہے، قبلہ فرماندے دوسرا محمد کوئی نہیں۔
تے اگلا لفظ فرماندے نے کہ محمد دے گھر وچ بھی ہر شے ہے، 4 دھیاں بھی ہیں، میرے نبی دیاں پاک گھر والیاں بھی ہیں، میری سرکار دے پاک اصحاب بھی ہیں۔ فرماندے نے محمد دے گھر بھی ہر شے ہے مگر دوسری زہرا کوئی نہیں آئے۔ ماشاءاللہ بابے اور نعرہ لگایا، میرا بھی دل ہے، میں جانا جانا ایک نعرہ میں بھی لگاواں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ختم نبوت، ختم نبوت، پاکستان، 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 پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج۔ ایتھے کئی دوستاں نو غلط فہمی ہے بھئی جدو سرکار دیاں پاک شاناں عظمتاں عزت والیاں تیاں 4 نے تے پھر صرف زہرا پاک دا ذکر خیر بندے کیوں کر دین؟ تیاں تے میرے سونےوں 4 ہی نے، لیکن شان زہرا دی وکھری ہے، آسمانی کتاباں 4 نے، قرآن دی سرداری ہے۔ حیدر پاک مولا علی شہنشاہ ولایت دے بھرا 4 نے، علی دی سرداری ہے۔ اسی طرح نبی پاک دیاں تیاں 4 نے مگر بطول دی سرداری ہے۔ آج میں بیبیاں کٹھیاں ہوندیاں نا تے ایک دن پاک بی بی زہرا پاک کول سداد دی پاک دادی کول تے ڈھیر ساریاں بیبیاں کٹھیاں سن تے گل شروع ہو گئی۔ بیبیاں پوچھ دیاں آج میں بیبیاں دی عادت ہوندی ہے تیرا بچہ کی کردا ہے، تیرا منڈا کی کردا ہے تے تیرا کی کیتا ہے۔ ایک بی نے پوچھیا کہ سچے رسول دی سچی بیٹی جناب زہرا پاک، فرماؤ کہ بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹے کتنے ہیں تے کی کر دین؟ سوال پھر سمجھو، بیٹے کتنے ہیں تے کی کر دین؟ بی بی پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے جوڑی عطا کیتی ہے تے بی بی کر دے کی نودا کیے؟ فرمایا اللہ نے 2 دتے تے 2 میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے آیا۔ بھائی ساڑی ماں فخر کر دیئے، جناب دی ماں فخر کر دیئے، حافظ دی ماں دیئے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، قاری دی ماں دیئے میرا بیٹا قاری ہے، خطیب دی ماں دیئے میرا بیٹا خطیب ہے، حاجی دی ماں دیئے میرا بیٹا حاجی ہے، علامہ دی ماں دیئے میرا بیٹا علامہ ہے۔ لیکن زہرا میں تیری نلین پاک تو قربان کر دیاں اپنیاں ماما تی اپنیاں بیٹیاں، تیری نلین تو قربان کر دیاں میں کائنات دیاں ساریاں باعزت مستوراں، کتنا شان پاک بطول دا فرما دیاں اللہ نے جوڑی عطا فرمائیے 2 میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جی دے بیٹے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، انہاں بیٹیاں دی ماں زہرا دا مرتبہ تے مقام اللہ کی بڑھایا ہو۔ شہداد دا اگر احترام اسا کرنے ہیں صرف خون رسول اور زہرا پاک دی نسبت دی برکت دی وجہ نہ۔ ایک گل میں اکثر بیان کرنا، آخری میری یہی گل ہوئے گی، تینوں ذرا سن لو، میرا دل ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میں پیغام پہنچایا ہے۔ 1400 سال بعد ہون سونا کوئی سید پاک تشریف لے آئے جڑے سادات بیٹھے نے، انہاں دے تے پیراں تے اسی ہاتھ رکھیا، ہون کوئی سید آ جائے تے اسی اہل سنت کی کرنے ہیں، سارے کھڑے ہو جائیں گے استقبال واسطے۔ ہجے بھی تینوں گل سمجھ نہیں آئی؟ 1400 سال بعد سرکار دی پاک خون دی برکت نال جیڑا سونا سید ساڈے سامنے آ جائے، اسی اہل سنت او سید دا ایڈا احترام کرنے ہیں، اسی دسنا چاہنے ہیں آقا 1400 سال بعد تیرا پتر سامنے آیا ہے، اسی او دا اتنا احترام کیتا ہے، جے کدی توں غریباں دے ویڑے آ جائے تے تیرا اسا کنا احترام کران گے۔ آئے ہائے، عقیدہ ساڈا بہت اچھا ہے جی، حکیم صاحب دی بڑی ماشاءاللہ محبت ہے کہ سال تو بعد یہ جلسہ کر دینا، اور یہ تاریخی جلسہ ہے۔
یہ سرگودے دا تاریخی جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے تے بڑے عرصے تو ہو رہا ہے، وہ خود بھی روحانی آدمی ہے تے عاشق رسول بندہ ہے۔ میں صرف یہ پیغام آخر چ دینا چاہنا کہ عقیدہ ساڈا بہت اچھا ہے، ساڈے وچ صرف ایک خامی ہے، وہ خامی ہے نماز تو غفلت، نماز تو دوری۔ جی عقیدہ درست ہے، جی نماز والا حضور تو پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی یا حضرت ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، کوئی ایسا کام بھی ہے بندہ ستا ساری رات رہے لیکن عبادت میں شمار ہو جائے؟ لو کیسی گل جی، صحابہ تو صدقے جاواں کیسے کیسے مسئلے حل کیتے ہیں۔ صحابہ عرض کر دینا آقا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ بندہ ساری رات ستا رہے لیکن عبادت میں رات لکھی جائے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ایک ایسا عمل ہے یا رسول اللہ، کیڑا؟ فرمایا جیڑا میرا غلام عشاء دی نماز با جماعت پڑھے تے پھر سو جائے۔ اساں تے عشاء دی نماز کی پڑھنی ہے رات دے 3 بجے تک جاگنا ہے، تے جدوں اذان کئی بندے بڑے فخر نال آندے نے راتی مینوں ساری رات اخے نیند نہیں آئی، پاسے لے کے میں تھک گیا تے نہیں نیند آئی، پھر اخے بعد جدوں مولوی صبح دی اذان دتی ہے نا مینوں آ گئی ہے۔ تینوں آنی سی، تینوں ساری رات نہیں آئی مرے، تینوں اذان تو بعد آئی ہے۔ تسی ہسی ہو، مینوں رونا آندا اس بات تے جیڑا بندہ اذان سن کے بھی صبح سو جائے وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی سرکار دا سچا غلام ہی ہے۔ نہیں غلام ہے سچا نہیں، محبت وچ پکا نہیں، پکا ہوندا تے جدوں مالک دا آواز آ گیا سی اینوں سونا نہیں سی چاہیدا۔ سرکار فرماندے جڑا عشاء دی نماز با جماعت پڑھے تے ساری رات سو جائے تے صبح دی پھر با جماعت پڑھے، فرمایا او دا ساری رات دا سونا اللہ عبادت وچ شمار فرماندا۔ نماز ذرا تکڑے ہو کے پڑھو سونےو، سستی چھڈ کے تے غفلت چھڈ کے تے واہ تکڑے ہو کے پڑھو۔ شیطان چکر دیندا بندے نوں، اے دے چکر چ نہ آؤ۔ بندہ اس دنیا میں جو کردا ہے نک واسطے کردا ہے، نک واسطے کردا ہے، جو کردا ہے نک واسطے کردا ہے۔ چنگی گڈی نک واسطے، منڈے دا ولیمہ منڈے دی شادی گھر چ بھی ہو جاندی ہے تے اپنا اے سرگودے دا وڈا حال تے ہوٹل تساں کیوں لیندے ہو جا کے؟ نک واسطے۔ کپڑے چنگے کیوں پانے ہیں؟ نک واسطے۔ چنگی گڈی کیوں ہے؟ نک واسطے۔ 4 بندیاں نال تعلق کیوں ہے؟ نک واسطے۔ جو کردا بندہ نک واسطے کردا ہے کہ میرا نک اونچا ہو جائے، نک اونچا ہو جائے، لیکن جدو بندہ نماز پڑھدا ہے نا سب تو پہلے نک جدو زمین تے رگڑدا ہے، اللہ فرماندا فرشتو میرا بندہ کی پیا کردا؟ یا اللہ اپنی جگہ تے بڑا چودھری سی، بڑا خطیب سی، بڑا علامہ سی، اے بڑا نک واسطے بڑا کچھ کردا رہیا ہے، مگر تیرے سامنے نک زمین تے رگڑ کے من گیا ہے کہ میرے جہا محتاج کوئی نہیں، تیرے جہا داتا کوئی نہیں۔ یہ اقرار کر بیٹھا ہے، من گیا اپنا نک زمین تے رگڑ کے کہ اے اللہ میں دنیا دے سامنے جڑا ڈرامہ کردا رہیا مگر تیرے سامنے تے میرا آ مقام ہے، میں اپنا نک رگڑ دیتا ہے تیری بارگاہ دے اندر۔ اللہ فرماندا جے میرے بندے نے اپنا نک میرے سامنے رگڑ دیتا ہے نا تے جے میں دے پچھلے معاف کر کے صلح نہ فرماواں تے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا؟ آیا انشاءاللہ زندگی باقی رہی تے حکیم صاحب دے جلسے تے حاضری ہوندی رہے گی تے تہاڈی زیارت اساں کردے رہاں گے انشاءاللہ۔ میں پولیس والے دوستاں واسطے بھی دعا گو ہاں، جناب واسطے بھی دعا گو ہاں، جتنے تسی باعزت ساتھی حضور دے غلام میرے سامنے تسی تشریف فرماؤ، میں جناب دیاں زیارتاں کیتیاں، سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ ساڈے گناہ معاف کرے، ساڈے ماں باپ دے گناہ معاف کرے، اللہ سانو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنیاں زباناں تے کنٹرول دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں زباناں چو کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ کسے دھی دے طلاق دا سبب بن جائے، ساڈی زبان چو ایسا لفظ نہ نکلے کہ سکے 2 بھراواں دا اختلاف ہو جائے، ساڈی زبان چو کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ کسے دی غیبت تے چگلی تے گلہ ہو جائے، اللہ ساڈے منہ چو او لفظ ہی کڈھائے جیڑا رب نو پسند ہوئے تے رب دے سونے نبی نو پسند ہوئے۔ اللہ ساڈے ماں باپ دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما دے تے سانو اپنی آخرت دی تیاری کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔